خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر. پیارے دوستو، آج ہمارا دل بوجھل ہے، آنکھیں اشکبار ہیں اور زبان لرز رہی ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی قیامت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اپنے بھائیوں اور بہنوں پر ٹوٹ پڑی ہے۔ سوات کی حسین وادی جو کل تک جنت نظیر تھی، آج بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ دریا جو کل تک زندگی کا ذریعہ تھا، آج موت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ پہاڑ جو سکون کی علامت تھے، آج اپنی جڑوں سے لرز گئے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیسا منظر ہے کہ گھروں کی چھتیں لمحوں میں بہہ گئیں۔ وہ آنگن جہاں بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھیں، آج سناٹے میں ڈوب گئے۔ وہ کھیت جن میں سبزیاں لہراتی تھیں، آج مٹی اور پتھروں کا ڈھیر بن گئے۔ کتنے ہی باپ اپنی زندگی کی کمائی ملبے تلے دفن کر بیٹھے، کتنی ہی مائیں اپنی کچن کی آخری ہانڈی بہتے پانیوں میں کھو بیٹھیں، کتنے ہی بچے اپنے بستے اور کتابیں برباد دیکھ کر خاموش آنسو بہا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ صرف گھر نہیں گرے، یہ خواب گرے ہیں۔ یہ صرف فصلیں نہیں بہہ گئیں، یہ مستقبل بہہ گیا ہے۔ یہ صرف بازار نہیں ڈوبے، یہ امیدیں ڈوب گئی ہیں۔ اور سب سے بڑا صدمہ، وہ معصوم جانیں جو واپس نہیں آئیں گی۔ وہ بچے جو اپنی ماؤں کی گود سے چھن گئے، وہ جوان جو اپنے بوڑھے والدین کا سہارا تھے، آج مٹی تلے سو گئے۔ وہ مائیں جو اپنے گھروں کی رونق تھیں، پانی کے دھاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئیں۔ پانی کے شور میں ہمیں چیخیں سنائی دیتی ہیں، بچوں کی فریادیں، ماؤں کی صدائیں، باپوں کی آہیں۔ یہ منظر دل کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ صرف ایک علاقے کا نقصان نہیں، یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ یہ صرف سوات کے باسی نہیں رو رہے، یہ پوری امت مسلمہ کا دل رو رہا ہے۔ یا اللہ، یہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر، ان کی فصلیں، ان کی دکانیں سب بہہ گئے۔ جو کل تک دوسروں کو کھلاتے تھے، آج خود ایک نوالے کے محتاج ہیں۔ پیارے دوستو، سوچئے، کل جس کے پاس اپنی چھت تھی، آج وہ کھلے آسمان تلے بیٹھا ہے۔ کل جس کے بچے اسکول جا رہے تھے، آج وہ کتابوں کے بجائے آنسوؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس اچانک آفت نے کئی خاندانوں کو بے گھر کر دیا۔ کھیت، باغات اور مکانات تباہ ہو گئے اور عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ یہ واقعہ صرف ایک قدرتی سانحہ نہیں، بلکہ ایمان والوں کے لیے ایک تنبیہ، آزمائش اور عبرت ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والی مشکلات اور آفات محض حادثات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہر بڑی مشکل مومن کے ایمان کا امتحان ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا ہی عبادت ہے، یعنی ایسے حالات میں سب سے پہلی پناہ دعا اور رجوع الی اللہ ہے۔ بادل پھٹنے کے بعد متاثرہ خاندانوں کو خوراک، رہائش اور بنیادی سہولتوں کی شدید کمی کا سامنا ہوا۔ اسلام ہمیں ایسے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں ان مصیبت زدہ بھائیوں کی عملی مدد کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کے دکھ بانٹنے چاہیے، اور صبر و شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا اور توکل کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بہتر نکاسی آب کا نظام قائم کیا جائے، مضبوط مکانات اور بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا جائے، اور فوری ریسکیو اور ریلیف سسٹم کو فعال بنایا جائے۔ یہ سب اقدامات اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ اپنی حفاظت کے اسباب اختیار کرنا بھی ایمان۔ یا اللہ، اے زمین و آسمان کے خالق، اے رحمتوں کے مالک، اے وہ جس کے قبضے میں ہماری جانیں اور ہماری زندگیاں ہیں، یا اللہ، آج ہم ٹوٹے دلوں کے ساتھ، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، لرزتی زبانوں کے ساتھ تیرے حضور
हाथ उठाए खड़े हैं। या अल्लाह, हमारे भाइयों, बहनों और मासूम बच्चों पर सवात में जो कयामत टूटी है, जो सैलाब की शक्ल में अजाब आया है, वो मंजर हमारी रूह को झंझोड़ देता है। या अल्लाह, वो घर जो तेरे नाम से बसाए गए थे, वो पलक झपकते में पानी के रेलों में बह गए। या अल्लाह, वो बच्चे जो अपनी माँओं की गोद में मुस्कुरा रहे थे, वो लम्हों में बच्छीर गए। या अल्लाह, वो बूढ़े जो तेरी तस्बीह पढ़ते थे, वो अपनी लाठियों समेत पानी के धारों में बह गए। या रब, ये दिल खून के आंसू रोता है, ये ज़बान तेरी रहमत को पुकारती है। या अल्लाह, इन माँओं के दिलों पर रहम फरमा जो अपने लख्ते जिगर खो बैठी हैं। या अल्लाह, इन बच्चों पर करम फरमा जो अपने वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हो गए। या अल्लाह, इन बेसहारा लोगों को सहारा दे जिनके सरों से छत छिन गई है, जिनके कदमों तले जमीन निकल गई है। या रब्बुल आलमीन, तेरा वादा है कि तू अपनी मखलूक पर बोझ उसकी ताकत से ज्यादा नहीं डालता। या अल्लाह, हमारे भाइयों पर यह आजमाइश बहुत बड़ी है, तो इनके सब्र को भी बड़ा बना दे। या अल्लाह, इनके दिलों को हौसला दे, इनकी आंखों के आंसुओं को सब्र में बदल दे, इनके जख्मों को शिफा में बदल दे। या अल्लाह, ये कौम गरीब जरूर है मगर तेरे सामने झुकने वाली है, ये लोग बेबस जरूर हैं मगर तेरे नाम पर कुर्बान होने वाले हैं। या अल्लाह, अपनी रहमत के समुंदर से इन पर रहमत का मीन्हा बरसा दे। या अल्लाह, वो बारिश जो अजाब बनकर आई है उसको रहमत बना दे। जमीन को सुकून अता फरमा, दरियाओं को करार अता फरमा, पहाड़ों को इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इनके घरों को दोबारा आबाद कर दे, इनके खेतों में दोबारा सब्जा आगा दे, इनके स्कूलों, मस्जिदों और गली कूचों को दोबारा जिंदगी दे दे। या अल्लाह, वो बच्चे जो खुले आसमान के नीचे रो रहे हैं, इनको अपने फरिश्तों के साए में ले ले। वो माएं जो अपने मासूमों के कफन ढूंढ रही हैं, इनके दिलों को सब्र अता कर।